وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 26 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے کانوں، آنکھوں اور دماغ سے کام لے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں؟ پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. انہوں نے کہا اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے. ایسا نہیں، وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی. یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی، پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. ہم مجرم لوگوں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 26. لفظی ترجمہ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا. فیما ام مکناکم، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا. اور وجعلنا لہم سمعا و ابصارا وافئدہ، اور ان کے لیے ان کو ہم نے کان، سماعت
سمان سماعت، بصارت اور دل سوچنے سمجھنے کے لیے دیا تھا. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن وہ ہماری جو نعمتیں تھیں ان سے انہوں نے کام نہیں لیا تو ان کے وہ کچھ کام نہیں آئیں. اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ اللہ کے احکامات کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے دیدہ دانستہ. یجحدون وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ حاقہ پیدست ہو گئی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. سامعین اکرام، قرآن کے مضامین کو اگر آپ ایک ترتیب سے پڑھیں اور ایک ذہن بنا کے پڑھیں اور ایک خاص ایک خاص سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے حساب سے اگر پڑھیں تو قرآن جو ہے اس کا سمجھنا سیکھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہے. ہمیں کچھ دھوکہ لگ جاتا ہے ظاہر کا تو پھر باطن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور باطن کے متعلق ہماری آنکھیں، کان اور دل بند ہو جاتے ہیں. اور سامعین کرام، یہ بات اس کو سمجھنا آسان ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ہماری سمجھ میں بھی کچھ آ نہیں رہا. عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس امت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان امت کی. اس کو نہ تو اپنے دین کی سمجھ ہے، نہ توحید کی سمجھ ہے، نہ رسالت کی سمجھ ہے، نہ آخرت کی سمجھ ہے. کوئی چیز اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی. اصل میں بات یہ ہے کہ سمجھ میں آنا تو چاہیے. کیوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کائنات بزبان حال اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو اے لوگو، اے انسانوں، ہم سب تمہارے فائدے کے لیے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. تو تم اپنے مقصد سے منہ مت موڑو. اگرچہ ہم تمہارے زیر استعمال تو ہیں، لیکن اگر تم نے حقیقت سے منہ موڑ لیا تو یہ منہ موڑنا جو ہے تمہارے حق میں تباہ کن ثابت ہوگا، اور ایک دن ضرور وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تم پہ ضرور اس کا جو ہے نتیجہ تم پہ پڑے گا. یہ ہلاکت کی جو باتیں ہو رہی ہیں نا سامعین اکرام، مثال کے طور پہ قوم عاد پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور سب تباہ ہو گئے. تو دمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو سب کو ملیہ میٹ کر دیا اس عذاب نے. افسوس کی بات یہ ہے ان جو واقعات بیان ہو رہے ہیں گزشتہ قوموں کے، ان کو نہ تو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں اور بس ایک مذاق سا بن گیا ہے. سامعین کرام، مذاق سا ہم نے بنا لیا ہے. اور حقیقتاً آج کا جو ہم نے جملہ پڑھا ہے نا ترجمے میں وحاق بہم، یہ جملہ ذرا اہم ہے. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. یہ سب کچھ اس لیے یہ کیوں ہوا؟ فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. 100% یہ جملہ جو ہے ہم پہ فٹ ہوتا ہے. سامعین کرام دیکھیں، یجحدون کا معنی کیا ہے؟ دیدہ دانستہ انکار، قصدن عمدن، اور ہنسی مذاق، مذاق. تو دین کو تو ہم نے ایک مذاق سا بنا رکھا ہے، ایک کھیل بنا رکھا ہے. جو دین میں سے جو چیز ہم نے لینی ہے وہ لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے، اور اس پہ بھی ہم اتنا عمل کرتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں.
تو یہ مذاق نہیں ہے. اب یعنی بعض مثالیں سامعین اکرام میں آپ کو دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بس اسی تک بات محدود ہے، لیکن وہ ایک مثال ہوتی ہے تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں مذاق دین کا اور کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ داڑھی شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، وجوب کے درجے میں آتی ہے. حضور نے حکم فرمایا ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. لیکن دیکھیں کس طرح ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. عربوں کی عام طور پہ جہاں سے اسلام آیا ہے نا، وہاں یہ ہماری قسم کی جو داڑیاں ہیں، خاص طور پہ اشرافیہ میں یہ جو لوگ ہیں بس وہ ایک پگڑی سی باندھ لیتے ہیں، رومال ڈال کے اس پہ وہ ڈبل رسیاں ڈال لیتے ہیں، اور داڑھی جو ہے وہ ایک سمبل ہے. فرینچ کا داڑھی جو ہے ایک سمبل بن چکی ہے. اسی طرح سارا امت مسلمہ جو ہے عام طور پہ داڑھی شرائط و قیود کے مطابق تو نہیں رکھی جاتی، اپنی مرضی سے. یعنی داڑھی کا آپ نے ایک حکم مثال کے طور عام طور پہ تو وہ حکم بھی نہیں لیا جاتا، اس کی تصحیح کی جاتی ہے، داڑھی والوں کی تصحیح کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور انہیں کم درجے کا آدمی. دیکھیں میں پاکستان کی آپ کو مثال دوں. اس وقت جو لوگ اشرافیہ کہلاتے ہیں، برسر اقتدار ہیں، آپ کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے بڑے ہیں، یا آپ کے سیاست میں یعنی جو صاحبان اقتدار ہیں، وہ اس وقت 2018 کی میں بات کروں، یا آپ کے جو فوجی ہیں بڑے، یا فوجی آفیسر یا فوجی جوان، عام طور پہ یہ سنت کریمہ ان کے چہرے پر موجود نہیں ہے. یعنی اس کو آپ ایک چیز کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے. ایک چیز کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے. اور یہ سامعین کرام میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے. نہ داڑھی مکمل شرعی طریقے سے رکھنے والا شخص پکا مومن ہو سکتا ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو باطن کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے. باطن یعنی جو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے وہی چیز حقیقت ہے. مثال کے طور پہ ہماری روح ہے تو اس کا تعلق باطن سے ہے، لیکن ہماری حقیقت تو روح ہے. اسی طرح اس کائنات کی واحد حقیقت اللہ کی ذات ہے، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، واحد حقیقت ہے اس کائنات کی. باقی تو اس کا ارادہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا ارادہ ہے. یہ کائنات بھی اس کا ارادہ ہے، ہم آپ سب اس کی تخلیقات ہیں. لیکن ہماری نظر میں اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کی جو صفات ہیں اس پر ہمارا ایمان تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، ہم عملی طور پہ بہت سے معبودوں کے قائل ہیں. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. پھر جو دین ہے اس کی نظر یعنی اس کی حیثیت ہماری نظر میں کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اس قرآن کو اگر امت مسلمہ سے ہٹا دیا جائے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں چاہتا، لیکن میں ویسی ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی قدر و قیمت ہماری نظر میں کیا ہے. اگر ہم سے یہ قرآن ہٹا لیا جائے، اس کے اصول و قوانین اٹھا لیے جائیں، ہماری مملکتوں پہ من حیث الامہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح افراد جو اکثریت، اصل میں مسئلہ اکثریت کا ہے، اکثریت پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، قرآن ہو نہ ہو. اور قرآن کی جو ہم نے ایک شرمناک سلوک ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے. تو بہرحال یہ آیات قرآنی جو ہیں یہ پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس کو یعنی دل کے کانوں سے کوئی سننے کے لیے نہ تیار ہے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. اب اس میں جو مضمون ہے سامعین کرام، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ تو آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو قومیں میں نے ہلاک کی ہیں
تو ان کو وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں، جو ان کو میں نے دیا یا جس بام عروج تک وہ لوگ پہنچے تم تو نہیں پہنچے۔ شان نزول کے حساب سے اس کے اولین مخاطب اہل مکہ ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو طاقت بھی زیادہ دی تھی، ہنر زیادہ دیا تھا، ظاہر ہے۔ تو قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بڑی طاقتور قوم تھی، اور ایک یعنی اس وقت عالمی طاقت آپ کہہ لیں، اپنے زمانے کی ایک عالمی طاقت تھی، جس طرح آج کل جھوٹی عالمی طاقت جو ہے وہ امریکہ بہادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیاوی حساب سے انہوں نے کافی ترقی کی تھی، سوچ سمجھ عقل سب ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے اس سے کام نہیں لیا۔ لیکن یہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اس آیت میں کہ ان کی ظاہری ترقی، ان کی سوجھ بوجھ، جو سماعت اور بصارت جن پہ ان کو ناز تھا، ان کی کچھ کام نہیں آئی۔ آج امریکہ ہے، ان کو بڑا ناز ہے اپنے پروڈکشنز پہ، جو ان کے پاس ہتھیار ہیں مثال کے طور پہ، اور ہم جو ہتھیاروں کی بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ F-16 آپ کو معلوم ہے، ہم پیسے دے دیے ہم نے، پھر بھی نہیں دے رہا تھا وہ۔ اسی طرح جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بڑا وہ ہے، بام عروج پہ ہے امریکہ بہادر اس وقت۔ چاند تک آپ کو معلوم ہے کہ پہلا قدم جو ہے امریکیوں نے رکھا ہے، اور یہ سارے جو اسباب و ذرائع ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ اسباب و ذرائع، یہ سماعت و بصارت اور عقل جب میرا حکم آیا تو ان کے کچھ کام نہ آئی۔ فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، کچھ کام نہیں آئی۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی واحد طاقت ہے، واحد بادشاہ ہے، اور القادر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے سامنے، طاقتور کے سامنے انسان سر جھکاتا ہے، تو اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اسی کی ماننی چاہیے، اسی کی سننی چاہیے، اسی کو دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اہل معرفت جو ہیں دل کی آنکھوں سے اس کے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو اہل نظر تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہمیں، میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دل کے کانوں سے اللہ کی باتیں سنیں، اور اس کے کلام کو دیکھیں، اس کو اپنا قانون بنا لیں، اور سوچیں اور سمجھیں، اس کائنات میں سوچ سمجھ سے زندگی گزاریں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بے وقوف رہنے کی ایک عادت پڑ گئی ہے۔ ہر وہ شخص بے وقوف ہے سامعین کرام کہ جو ظاہر کو باطن پہ ترجیح دے دے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ اور بے وقوف شخص جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ بے وقوف کوئی فائدے کا کام نہیں کر سکتا، بے وقوف ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ یعنی کوئی مثال کے طور پہ 5000 کا بے وقوف ہے، نا سمجھ ہے، اور تو کسی دکان پہ جاتا ہے، 500 کا سودا لیتا ہے، 4500 روپے اس کو واپس لوٹا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ نوٹ جو ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، اس پہ عید مبارک لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ لے لیتا ہے، بس بے وقوف ہے نا۔ تو آپ مجھے بتائیں، بے وقوف شخص تو ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہی کرتا ہے۔ بعض اوقات اپنے بچوں کو، ناسمجھ بچوں کو آپ لارے لپے دے دیتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا، یہ لا دوں گا، ابو کہتے ہیں یہ لا دوں گا، وہ لا دوں گا، جھوٹے وعدے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور بچے کہتے ہیں، وہ تو ناسمجھ ہوتے ہیں تو وہ بہل جاتے ہیں اسے۔ تو بہرحال سامعین کرام، ایسی بات ہے کہ یہ یعنی یہ انداز جو ہے، یہ انداز فکر، ہمارا دنیا میں رہنے کا جو انداز فکر ہے نا، یہ نرا بے وقوفانہ ہے۔ یہ آپ کو میں بات بتا دوں،
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح بے وقوفی اور کیا ہے؟ تو بے وقوفی ہے، غیر اللہ سے ہم نے توقعات باندھ لی ہیں، امیدیں باندھ لی ہیں، اور اللہ کو ناراض کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہمیں کمزوری ہے سامنے کرام، کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کی رضامندی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ، یعنی میں بعض مثالیں دیتا ہوں، اس سے مراد میری یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی خاص شخص پر یا اس پہ میں وہ انگلی اٹھا رہا ہوں، میں ویسے ہی آپ کو بات کرتا ہوں، اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی ناراضگی کا ہمیں کوئی احساس و خیال نہیں رہی ہے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش کرتے ہیں اور نہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں یہ تمہید اس لیے بڑھا دی کہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ زیادتیات پہ آ گیا ہے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ بیویاں جو ہیں اپنے خاوندوں کے وہ حقوق نہیں ادا کرتی، اس طریقے سے پیش نہیں آتی جس طرح کہ ہمیں شریعت نے کہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت اگر اپنی رات کو اپنی شوہر سے ناراض ہو کے ادھر منہ کر کے سو جائے اور شوہر کو ناراضگی کی اسے پرواہ نہ ہو، تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے۔ اب یہ حدیث اول تو بہت سی عورتیں کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھئی تمہیں اگر یہ نہیں پتہ اور چیزیں تو پتہ ہے نا، لیکن دیکھیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور شوہروں کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ شوہر بھی، یعنی اسی طرح شوہر بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی خاص جنس پہ میں انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بات بھی میں نے مثال کے طور پہ عرض کی ہے، لیکن یہ تو مثال ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ ہماری ساری زندگانی سے ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا ہم احساس ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ جماعت کی نماز ہے، اور جماعت سے مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ہم لوگ اسے بہت ہلکا لیتے ہیں۔ مسجدیں ہماری تقریباً خالی رہتی ہیں، رمضان میں بھر جاتی ہیں، وہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ عام طور پہ یعنی نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی، اول، دوسرا باجماعت نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور وہ آوے کا آوا اس طریقے سے بگڑا ہوا ہے کہ ہمیں یعنی معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس دنیا میں تو آ گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا کرنا کیا ہے۔ تو جو کرنا ہے وہ تو ہم نہیں کر رہے، اس کی طرف تو ہمارا رخ نہیں ہے، اور جو نہیں کرنا، جس طرف رخ نہیں کرنا اس طرف ہم نے رخ کر لیا ہے۔ اور میں اس کے یعنی وضاحت میں یہ کہہ دوں کہ رخ ہمارا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن ہم نے فانی دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اسی کو اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے ہیں، اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ مطلب باطل کو مقصود بنا کے حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں اور سمجھیں۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی مجرم ہوگا میں اس کو سزا دوں گا، اور اس کو میں تباہ و برباد کروں گا، اور اس سے میں انتقام لوں گا۔ اب مجرم کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مجرم صرف قوم عاد نہیں تھی، مجرم صرف قوم ہود نہیں تھی، مجرم صرف قوم نوح نہیں تھی، اور مجرم صرف قوم لوط نہیں تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اپنے مقصد زندگی سے منہ موڑ لیا، یعنی اللہ سے، اور
دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا اور اللہ کی محبت کو نظر انداز کر دیا، یہ مجرم ہے سامنے کرام، یہ اس سے ضرور اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انا من المجرمین منتقمون، قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ ضرور ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، سوچ سمجھ کی ہیں سامعین کرام۔ اور جو آج کی آیت ہے میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا، فیما مَكَّنَّاكُمْ، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یعنی وہ اسباب و ذرائع، وہ طاقت و قوت، اے اہل مکہ۔ اور یا ہم اپنی طرف اگر اس کو کنورٹ کر لیں کہ بہت سے طاقتور لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کو اتنی طاقت دی تھی جتنی ہمیں طاقت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو میں نے سماعت، بصارت و دل بھی دیا تھا، یعنی وہ ان کی یہ سوچنے سمجھنے کی جو قوتیں ہیں، ظاہر ہے کانوں سے انسان سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل سے سوچتا ہے، تو وہ کچھ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ قوتیں اگر آپ استعمال نہ کریں حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو دیکھنے کے لیے اور حق کو سمجھنے کے لیے، تو پھر یہ قوتیں آپ کے کسی کام کی نہیں رہتی۔ گوشت پڑا ہوا ہے اور چھری پڑی ہے، گوشت کٹا ہوا نہیں ہے، اس کو کاٹنا ہے، لیکن آپ چھری سے کام نہ لیں تو پھر گوشت تو کام یعنی کٹے گا تو نہیں۔ اسی طرح یہ ساری دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے کہ ہم اس سے کام لے کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں کر رہے، تو وہ ہمارے کچھ کام ہی نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، تھوڑا سا وقت قلیل ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ، ترجمہ سنا دیں سامنے کرو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا، فیما ان مکناکم فیہ، جو تم لوگوں کو نہیں دیا، وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ، اور ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، ان کے کچھ کام نہیں آیا، ان کی سماعت و بصارت اور دل، من شیء کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ دیدہ دانستہ انکار کرتے رہے میرے احکامات سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پیوست ہو گیا جس کی وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
we had empowered them in the same way as we empowered you, and we gave them the hearing and the sight and the minds. But neither their hearing nor their sight nor their minds availed them in any way. That is because they disregarded the revelations of God, and so they became surrounded by what they used to ridicule. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔